رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے تغیر لونہ، آپ علیہ السلام کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ کثرت صلاتہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کی رکعات بڑھ جایا کرتی تھی نوافل میں، اور نماز کثرت سے آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ وابتہل فی الدعاء، اور دعا میں گریہ و زاری، عاجزی و انکساری، تضرع بڑھ جایا کرتا تھا۔ واشفق منہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام دعاؤں کو زیادہ مانگا کرتے تھے۔ تمام تر اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل، بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس پر کر کے اس سے مانگنا، اس سے رجوع کرنا، اور ایقان اور یقین سے اللہ رب العالمین کی رحمت واسعہ سے امید واثق رکھتے ہوئے دعا کرنا، یہ سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ دعاؤں میں جو دعائیں قرآن کریم میں ذکر ہیں، یا جو دعائیں معصورہ ہیں حدیث نبویہ میں، آثار صحابہ میں، روایات میں جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں، انہی کو زیادہ تر ان کے ذریعے مانگنا چاہیے۔ لیکن آخری گزارش سن لیجئے، ہمیں جو قرآن میں، احادیث نبویہ میں دعائیہ جملے ملتے ہیں، وہ جمع کے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہم سب مسلمانوں کو دنیا کی بھلائی عطا فرما، جمع کے صیغے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دعاؤں میں تو سب کے لیے خیر مانگیں، سب کے لیے اللہ کی رحمتیں مانگیں، سب کے لیے اللہ کی نعمتیں مانگیں زبان سے، لیکن جب دعا ختم ہو تو ہم حسد کریں، ہم تعصب رکھیں، ہم دوسروں سے نفرت کریں، ہم ان کی چغلیاں کریں، ان کی غیبتیں کریں، یہ پھر دوہرا معیار، اس کو ہم پھر کیا نام دیں کہ وہ دعائیں کرنا ٹھیک تھا یا یہ عمل ٹھیک ہے؟ لہٰذا اپنے عمل کو، اپنے کریکٹر کو سماجی طور پر، معاشرتی طور پر دعاؤں کے مطابق رکھیے۔ دعاؤں میں جو مانگا ہے جس کے لیے، اس سے پھر محبت بھی کیجیے۔